قرآن مجید کا 36واں سورہ سورہ یاسین۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں۔ انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بطور مثال اس قریہ والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے، اس طرح کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھی بھیجا، اور سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا ہے، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم منحوس معلوم ہوتے ہو، اگر اپنی باتوں سے باز نہ آؤ گے تو ہم سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ یاد دہانی کوئی نحوست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے ایک سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ قوم والوں، مرسلین کا اتباع کرو، ان کا اتباع کرو جو تم سے کسی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہذا تم میری بات سنو۔ نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد سب کا شعلہ حیات سرد پڑ گیا۔ کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہے، اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے، اور اس میں سرانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور اسی زمین میں خرمے
اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے، پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفوس میں سے، اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے، اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں، مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو؟ در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔ بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے، ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے۔ ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف سلامتی ہوگا۔ اور اے مجرموں، تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ۔ اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کفر اختیار کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ اور ہم اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم چاہیں تو خود انہی کو بالکل مسخ کر دیں، جس کے بعد نہ آگے قدم بڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آ سکیں۔ اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ اور ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ شاعری
اس کے شایان شان ہے۔ یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کفار پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے ہیں، تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے ان جانوروں کو رام کر دیا ہے تو بعض سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ شکر خدا کیوں نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے اور ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہے ہو۔ تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً ہے، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ بس پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھوں میں ہر شے کا اقتدار ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔